مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ایک بار پھر خداوند نے یہ فضل بخشا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کی باتیں کر سکیں، اور ہمارا عنوان جو چل رہا ہے وہ ہے بابرکت کیسے بنے۔ ہم نے جاتی عبید ادوم کے بارے میں بات کی، داؤد بادشاہ کے بارے میں بات کی، عہد کے صندوق کے بارے میں بات کی۔ اگر آپ میں سے کوئی اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہا ہے، اس عنوان پر پہلی دفعہ سن رہا ہے، ہمارے چینل پر پہلی بار ہے، تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہیں پچھلی نشستوں کے، پچھلی ویڈیوز کے، تاکہ آپ اچھے سے کلام کو، اس ویڈیو کو سمجھ سکیں کہ ہم کیسے بات کر رہے ہیں، اور ہمارا پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، سیاق و سباق کیا ہے، آپ جانیں گے، اور پھر آپ کو خدا اچھے طور سے برکت دے سکتا ہے، آپ اچھے طور سے اس کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج کا جو مین تھیم ہے وہ ہے گواہ بن جائیں۔ ہم نے بات کی کہ عہد کا صندوق چلا گیا 3 ماہ بعد، اور پھر جاتی عبید ادوم نے ابھی کیا کرنا ہے، کلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ ہوتا یہ ہے کہ عہد کا صندوق واپس خیمہ اجتماع میں چلا جاتا ہے، داؤد کے خیمہ میں چلا جاتا ہے، اور اب اسے اس کی شدت، اس کی کمی محسوس ہوتی ہے شدت کے ساتھ کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور پھر ایک دم سے یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، میں وہیں جاؤں گا جہاں پر خدا کی حضوری ہے، میں وہیں جاؤں گا جہاں پر خدا کا عہد کا صندوق ہے، جہاں پر خدا رہتا ہے۔ اس کی بیوی اسے بڑی الفت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ وداع کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ تو ایک غسیل شخص تھا، لیکن جس خدا نے تجھے اتنا شادمان، اتنا اچھا بنا دیا، میں کیوں کر تجھے روک سکتی ہوں۔ تو یہ پھر داؤد کے شہر میں آ جاتا ہے، اور یروشلم میں جب یہ پہنچتا ہے تو یہ خالی ہاتھ آتا ہے، اور 1 دن 2 دن 3 دن، مہینہ 2 مہینہ، ہمیں معلوم نہیں، اس کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور یہ بس خیمہ اجتماع کے سامنے پڑا رہتا۔ اور پھر کاہنوں نے، سرداروں نے، کاہنوں نے دیکھا کہ یہ شخص یہیں پڑا رہتا ہے، کیونکہ اس کی حالت بھی خراب تھی، اور وہ وہیں کا وہیں۔ اور ایک دن ایک کاہن اسے کہتا ہے کہ کیوں نہ تو یہاں کی صفائی کیا کرے، تاکہ تیرے پاس کچھ کھانے پینے کا وسیلہ بھی ہو۔ تو یہ مان جاتا ہے، یہ وہاں پر صفائی کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو آتا جاتا اسے یہ بتاتا کہ وہ عہد کا صندوق میرے گھر میں 3 ماہ تک تھا، اور خدا نے مجھے بڑی برکت دی۔ خدا کو یہ بات اس کی پسند آئی، اور پھر خدا نے اسے دربان مقرر کر دیا۔ کس کا؟ خیمہ اجتماع کا دربان، چوکیدار بنا دیا۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ خدا کے گھر کا منظم بن جانا، خدا کے گھر کا دربان بن جانا۔ اور جب یہ دربان بنا تو پھر بھی جتنے لوگ اس کے سامنے سے گزرتے، یہ ان کو بتاتا کہ وہ عہد کا صندوق جہاں پر تم جا نہیں سکتے، وہ میرے گھر میں 3 ماہ تک رہا، اور خدا نے مجھے بہت برکت دی۔ خدا کو یہ بات اور زیادہ پسند آئی، اور پھر خدا نے اسے عہد کے صندوق کا دربان بنا دیا، جہاں عہد کا صندوق رکھا ہوا ہوتا تھا، کیونکہ داؤد کے زمانے میں ابھی پاک ترین مقام جو تھا وہ نہیں تھا، اور صرف اب یہ خیمہ داؤد کا خیمہ تھا، پاک خیمہ تھا، اور اس کے اندر جو تھا پاک ترین مقام نہیں تھا، اور اس جگہ جہاں پر عہد کا صندوق تھا اس کے باہر کا دربان جاتی عبید ادوم کو بنا دیا گیا۔ اب یہ وہاں پر بربد لے کر خدا کی پرستش بھی کیا کرتا، اور جو قربانیاں گزرانے آتے،
جو وہاں پر آتے، جو سردار آتے، جو کاہن آتے، جو یہودی آتے یا جو بھی وہاں پر آتا، یہ اسے بتاتا کہ وہ عہد کا صندوق جو اندر پڑا ہے آپ وہاں نہیں جا سکتے، لیکن وہ عہد کا صندوق میرے گھر میں 3 ماہ تک رہا اور خدا نے مجھے بہت برکت دی۔ خدا کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ خدا نے اپنا وہ وعدہ جو لاویوں کے ساتھ کیا تھا وہ توڑا۔ وہ کیا تھا کہ میری پرستش، میرے گھر کے کام لاوی کریں گے، لیکن اسے لاویوں کی اس کوائر میں انٹری دے دی۔ کیا حیران کن بات ہے! کوئی 12 قبیلوں میں سے صرف لاوی تھے، باقی 11 قبیلے نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ نہ یہودی ہے نہ یہ 12 قبیلوں میں سے اس کا تعلق ہے، لیکن خدا نے اسے برکت دینا شروع کر دیا۔ اب کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اب یہ کوائر میں آ جاتا ہے اور کوائر کے تمام لوگوں کو، سازندوں کو، اور ہمیں پتہ ہے کہ داؤد کی جو کوائر تھی اس کے 4000 تو سازندے تھے، تو کوائر کتنی ہوگی؟ 10,000 ہو سکتی ہے، 20,000 ہو سکتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اگر 4000 سازندے ہیں تو کم سے کم 4000 تو گانے والے تو ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم موازنہ کریں تو آواز سازوں کی زیادہ نکلتی ہے، اس لیے لوگ زیادہ ہونا ضرور ہے۔ سو کیا ہوتا ہے کہ اسے وہاں پر موقع دے دیا جاتا ہے اور یہ خدا کے نام کی گواہی دینا شروع کر دیتا ہے۔ خدا اسے اور سرفراز کرتا ہے اور پھر اسے سازندوں پر مقرر کر دیتا ہے۔ اور ایک بات میں بیچ میں چھوڑ گیا کہ اسے کوائر کی انٹری کیسے ملی، کہ یہ جب وہ پرستش کر رہا تھا تو داؤد آتا ہے قربانی گزارنے کے لیے، تو یہ کیونکہ داؤد خود ایک بہت اچھا پرستار تھا، بہت اچھا میوزیشن تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے تو اسے داؤد نے خود کوائر میں لے کر آنا اچھا سمجھا، بہتر سمجھا۔ اب یہ وہ شخص ہے داؤد جو اس سے نفرت کیا کرتا تھا، اسے مارنے کے لیے عہد کا صندوق اس کے گھر میں رکھوا دیا، لیکن آج یہ خود اسے کہاں پر لے کر آ رہا ہے؟ کوائر میں اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے۔ پھر یہ سازندوں کوائر میں آیا، کوائر کے بعد یہ سازندوں کا استادوں کی لسٹ میں آ گیا، اور پھر وہاں پر بھی اس نے یہی کام جاری رکھا، گواہی دینا خدا کے، جو خدا نے اس کی زندگی میں کام کیے تھے یہ سب ان کو بتایا کرتا۔ اور پھر ایک دن آیا کہ یہ کوائر کا لیڈر بن گیا، کوائر کا لیڈر بن گیا، سازندے اس کی کمانڈ کے اندر، کوائر ساری اس کی کمانڈ کے اندر، خدا کی پرستش کا یہ لیڈر بن گیا۔ کیا خوبصورت بات ہے! اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ پرستش کے دوران یہ گواہی دینا اس نے بند نہیں کیا۔ جب یہ پرستش کرتا تو اور اچھے طور سے گواہی دیتا کہ خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ وہ عہد کا صندوق جو ہمارے آگے آگے چلتا ہے، جس کو آپ چھو نہیں سکتے، جس کے پاس آپ بیٹھ نہیں سکتے، وہ عہد کا صندوق میرے گھر میں رہا اور خدا نے مجھے بہت زیادہ برکت دی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ داؤد ہیکل کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، ہیکل کے لیے خزانہ جمع کر رہا تھا، سونا، چاندی، لکڑی، جو بھی ہیرے جواہرات جتنے بھی اس نے جمع کرنے تھے، اسے ایک شخص چاہیے تھا کہ یہ اس خزانے کو سنبھالے، اور پورے اسرائیل میں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ نظر آیا تو وہ جس سے وہ نفرت کرتا تھا، جاتی عبید ادوم۔ اب یہ ہیکل کے تمام خزانے کا، جس کی وجہ سے وہ پیسہ، وہ خزانہ، وہ جواہرات، وہ ہیرے، وہ سونا، وہ چاندی، جس کے سبب سے ہیکل نے تعمیر ہونا تھا،
हैकल के ख़जाने का ये कमांडर बन गया, इंचार्ज बन गया। कितनी खूबसूरत बात है। सो जब हम खुदा के नाम की गवाही देते हैं, जब हम उसके आगे झुक जाते हैं, जब हम उसके साथ वफ़ादार हो जाते हैं, जब हमें खुदा की भूख और प्यास लग जाती है, तो खुदा हमें बरकत दिए बगैर रहता नहीं है। सो आइए खुदा के नाम की गवाही दें, यीशु मसीह के नाम की गवाही दें कि उसने हमारी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए। तो आप देखिएगा कि खुदावंद आपको कैसे बरकत पर बरकत देगा। आज के लिए इतना ही। अगली नशिस्त में नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, खुदा के कलाम को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत से लोग खुदा के कलाम को जान सकें, सीख सकें, और इन सब से बढ़कर यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ सकें। बहुत शुक्रिया। आज इतना ही था। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।